بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر انسان مصروف زندگی گزار رہا ہے، دن رات مصروفیت میں، اور ہر ایک کی دوڑ اپنی ذات کے لیے ہے۔ مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو صرف اپنی ذات کے لیے سوچنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ دوسروں کے لیے سوچنے کا حکم بھی دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے کسی بھائی کی ضرورت میں اس کے ساتھ چلے، میری مسجد کے 2 ماہ کے اعتکاف سے افضل ہے۔ مستدرک حاکم جلد 4 میں یہ روایت موجود ہے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اعتکاف ہے کہ جو انسان اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھتا ہے، جامع مسجد میں بیٹھتا ہے، اور ایک اعتکاف ہے کہ جو مسجد نبوی میں جا کر بیٹھا جائے، وہاں بیٹھ کر اعتکاف کرتا ہے، تو کتنی فضیلت ہے۔ وہاں کی نماز، ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو پھر اعتکاف کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو مسجد نبوی میں 2 ماہ اعتکاف کرنے سے یہ بہتر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے ایک ایسی جماعت پیدا کی ہے کہ جن کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، جن سے لوگوں کا نفع اللہ نے وابستہ کر دیا ہے، جب تک وہ بندوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں تو خدا تعالی ان کی نعمتوں کو باقی رکھتا ہے، اور جب وہ بندوں پر نعمتیں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں تو اللہ ان سے لے کر دوسروں کو وہ نعمتیں دے دیتا ہے۔ اللہ پاک کے کارخانے میں ایک نظام ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ نے مال کی فراوانی دی ہے، پھر ان کے ساتھ لوگوں کی ضرورتیں وابستہ کر دی ہیں کہ وہ لوگ جن کو مال کی فراوانی ہے وہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ، خیرات، ہدیہ، تحائف لوگوں کو دیتے ہیں، تو اللہ پاک ایسی اعانت کرنے والوں کو، خرچ کرنے والوں کو، لوگوں کا نفع سوچنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، ان کے مال میں برکت عطا کر دیتا ہے، ان کے مال کو باقی رکھتا ہے، اور جب وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو اللہ یہ برکت والا سلسلہ ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں دنیا میں۔ آپ دیکھ لیں، کئی ایسے افراد تھے جو بڑے سخی تھے، وہ فوت ہو گئے، اب اولاد آ گئی، اولاد نے وہ جائیدادیں تقسیم کر لی، ہر ایک اپنے حصے پر سام بن کر بیٹھ کے، کسی سوالی کو کبھی کچھ نہیں دیا، کسی مانگنے والے کو، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ فقیر ہو گئے، جائیدادیں ختم ہو گئی، مال ختم ہو گئے، انہوں نے محنت مزدوریاں شروع کر دی ہیں۔ تو اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو صرف اپنا نفع نہیں سوچتا، دوسرے کے نفع کی بھی اس کے دل میں یہ تمنا اور آرزو ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے سماعت فرمائی
آئیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا بندہ نہیں جس پر اللہ نے نعمتوں کو بہایا ہو، یعنی اس کو اللہ نے مالدار بنایا ہو اور لوگوں کی ضرورتیں اس سے وابستہ کر دی ہوں، مگر پھر بھی وہ کوتاہی کرتا ہو، یعنی لوگوں کو نفع نہ پہنچاتا ہو، تو وہ اللہ پاک کی اس نعمت کو زائل کر دیتا ہے۔ تو وہ بندہ اللہ کی پاک کی اس نعمت کو جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے اس کو زائل کر دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا، اس سے مال باقی رہتا ہے۔ جب بندہ دینے کا سلسلہ بند کر دیتا ہے تو اللہ بھی دینے کا سلسلہ بند کر دیتا ہے۔ اس لیے بخششیں، عنایتیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں ضرور پورا کیا کریں۔ جب تک آپ کسی کو دیتے رہیں گے اللہ بھی آپ کو عطا